آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ. دیکھیں کیسا دین عطا فرما رہے. یہ صرف پوجا پاٹ کا دین نہیں ہے، صرف رسم و رواج کا دین نہیں ہے، صرف عبادات کا دین نہیں ہے، مناسک کا دین نہیں ہے. ہم نے پورا دین صرف چند رسوم اور رواجات پر محدود کر لیا ہے، مخصوص اعمال کے اندر بند کر دیا ہے، اور اس دین کا کوئی تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی کے ساتھ باقی نہیں رہا، ہماری سوچوں کے ساتھ باقی نہیں رہا، ہماری گفتگو کے ساتھ تعلق نہیں رہا، ہمارے معاملات کے ساتھ دین کا تعلق نہیں رہا. ہم نے دین کو اپنی اصل زندگی سے نکال دیا ہے اور عبادتوں کے چند خانوں میں اس کو محدود کر دیا ہے، چند مراسم میں محدود کر دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، خیرات دی تو یہی صدقہ ہے. بہت لوگ ایسے ہیں جو آج کل مہنگائی کا زمانہ ہے خاص طور پہ، وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ کسی کو مالی مدد کر سکے، ان کا اپنا گزر اوقات نہیں ہوتا، تو وہ صدقہ دینے اور خیرات کرنے کا جو عمل ہے اس کی خیر سے محروم ہو جائیں گے. تو آپ نے دین ایسا نہیں دیا کہ کوئی محروم ہو. فرمایا جو کچھ بھی نہ دے سکے، کسی کو کچھ بھی نہ دے سکے، وہ اپنے بھائی کے سامنے مسکراتا ہوا چہرہ لے آئے. چہرے پہ مسکراہٹ لانا بھی صدقہ ہے. کچھ بھی نہ دے سکے، مسکراہٹ میں تو پیسے نہیں لگتے، چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ، اس مسکراہٹ سے مل لو دوسرے کو. فرمایا اس سے بھی صدقہ ہو جائے گا. اور طبیعت آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے ایسی دی جس سے علماء کے لیے، وعظاء کے لیے، خطباء کے لیے، اور دین کے مبلغوں کے لیے، اور داعی جو لوگ ہیں ان کے لیے، اور دین کے طلباء کے لیے ایک سبق دیا کہ طبیعت کیسی ہو. ہم نے ایک دین کا پورا تصور روکھا سوکھا بنا کے رکھ دیا ہے، خشک روکھا سوکھا بنا کے رکھ دیا ہے. اب یہاں ایک حدیث بتاتا ہوں، مسند احمد بن حنبل میں اور ترمذی میں اور صحیح ابن حبان میں آئی ہیں. جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں جالست النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من 100 مرہ. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں 100 سے زیادہ مرتبہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوں. مجھے شرف ملا کہ 100 سے زیادہ ٹائمز میں آقا علیہ السلام کی مجلس میں صحبت میں بیٹھا. فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی یہ دیکھا کہ جب حضور علیہ السلام بیٹھے ہوتے تو صحابہ کرام پر کوئی وحشت اور دہشت طاری نہیں ہوتی تھی، پریشان حالی طاری نہیں ہوتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ اس قسم کا رعب طاری ہو جائے کہ سانس لینا مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے بیٹھنا. نہیں، فرمایا فکان اصابہ یتناشدون الشعر ویتذاکرون اشیاء من امر الجاہلیت وہو ساکت فربما تبسم معہم. فرمایا میں دیکھتا تھا کہ صحابہ کرام آپ کی مجلس میں اشعار پڑھتے تھے، شعر و شاعری شروع کر دیتے، مختلف شعراء کے شعر پڑھتے، صاف ظاہر اچھے پسندیدہ پاکیزہ شعری پڑھتے تھے. دوسرا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن صحابہ کرام دور جاہلیت گزری تھی، بڑے بڑے شعراء ہو گزرے تھے، ان کے اشعار پڑھتے تھے، اور کبھی دور جاہلیت کے واقعات سناتے تھے. میرا فلاں وقت میں ادھر گیا یہ ہوا. دوسرے صحابی کہتے تھے فلاں جگہ میرا معاملہ ہوا، فلاں جگہ طائف میں یہ ہوا. پھر کوئی کہتا فلاں سفر پہ میرے ساتھ یہ ہوا. اپنے دور جاہلیت کے واقعات سناتے تھے، کوئی اشعار پڑھتے تھے. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم آقا اسلام نے کبھی منع نہیں فرمایا، وہو ساکت، خاموشی سے سنتے رہتے، اور کبھی کبھی ان کے ساتھ مسکرا بھی پڑتے، انجوائے کرتے. اور دوسری روایت میں ہے کہ کان اصابہ یتناشدون الشعر عندہ ویذکرون اشیاء من امر الجاہلیت ویضحکون فیبتسم معہم اذا ضحکوا. کہ صحابہ کرام اشعار پڑھتے تھے اور دور جاہلیت کے کئی واقعات بھی ایک دوسرے کو سناتے تھے. آقا علیہ السلام صرف خاموشی سے سنتے نہیں تھے، بلکہ کئی مرتبہ صحابہ کرام کو ہنسی بھی آتی تھی. ایک واقعہ سن کے صحابہ کرام ہنستے بھی تھے. آقا علیہ السلام بھی جب وہ ہنستے ان کے ساتھ تبسم فرماتے تھے، یعنی ان کے ساتھ شریک رہتے اس پوری مجلس میں. ان کی خوشی جس چیز میں فیل کرتے آقا علیہ السلام وہی عمل کرتے. وہ انجوائے کر رہے ہیں اشعار کو، تبسم فرماتے. واقعہ پہ ہنس رہے ہیں، آقا تبسم فرماتے، کیا نہیں لگاتے تھے.
آقا علیہ السلام سے زیادہ تبسم کرنے والا میں نے کوئی شخص دنیا میں نہیں دیکھا. ہر وقت تبسم آقا کے چہرے انور پر ہوتا. اس لیے یہ طبیعت کی وہ نرمی ہے جس کا ذکر میں نے کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ. صحیح بخاری میں ہے کہ آپ تعلیم دیتے تھے کہ ہر معاملے میں اللہ پاک نرمی کو پسند کرتا ہے. ہر معاملے میں جس کی طبیعت میں نرمی ہے وہ پسند کرتا ہے. اب غور کرنا چاہیے، ہم خاص طور پہ جو لوگ دین کا لباس اوڑھے ہوئے ہیں، مشائخ ہیں، پیران کرام ہیں، علماء کرام ہیں، خطباء ہیں، واعظین ہیں، اسکالرز ہیں، اسپیکرز ہیں، دین کے اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، جو جس کیپیسٹی میں دین کا نمائندہ تصور ہوتا ہے وہ سوچے سیرت محمدی کی روشنی میں اپنی سیرت کا جائزہ لے، اپنے مزاج کا جائزہ لے، اپنی طبیعت کا جائزہ لے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کا جائزہ لے، اور دیکھے اس کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں یا نہیں. یعنی آپ ان کی کمفرٹ زون میں آتے ہیں کہ نہیں، یا ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں. آپ کے بیٹھے ہوئے ان پر وحشت طاری ہوتی ہے یا ریلیکس فیل کرتے ہیں. بوجھ جو لے کے آیا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے یا نہیں. تو طبیعت وہ سیرت محمدی کے مطابق ہے کہ جو آدمی بوجھل دل کے ساتھ آئے تو اس کا بوجھ آپ کی مجلس میں بیٹھ کے اتر جائے. غریب کو پہلے پریشان ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھ کے ایک اور مصیبت میں پھنس جائے. وہ کون سی سیرت ہے؟ یہ کون سی روحانیت ہے؟ یہ کون سا اخلاق ہے؟ یہ کون سی دین کی تعلیم ہے؟ ہم نے کبھی آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے اوراق کو پلٹ کر نہیں دیکھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر. جس شخص کو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ سمجھے کہ ساری خیر سے محروم ہو گیا. ساری خیر نرم طبیعت کے اندر ہے. پھر ایک حدیث میں ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی، فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار علی کل قریب حین سہل. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ کس شخص پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے؟ کون وہ لوگ ہیں جن پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو خوش اخلاقی کے باعث لوگوں کی طبیعتوں کے قریب تر ہیں. لوگ انہیں اپنا بڑا قریب فیل کرتے ہیں، بہت قریب، خوش اخلاقی اور نرم طبی کے باعث. اور جن کی طبیعت میں نرمی ہے اور برتاؤ میں بڑی آسانی ہے، لوگ اس کے ساتھ ڈیل کرنا بڑا ایزی سمجھتے ہیں، ریلیکس فیل کرتے ہیں. ایسے لوگ وہ ہیں ان پر اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا. دیکھیے کہ سیرت محمدی میں کتنا فوکس کیا جا رہا ہے اس چیز کو. حدیث میں ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے بخاری مسلم میں، کہ ایک جنازہ گزرا. ایک جنازہ، آقا علیہ السلام جب جنازہ گزرتا تو کھڑے ہو جاتے، قیام فرماتے. آپ کھڑے ہو گئے. جب آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے تو کسی نے ساتھ صحابہ میں سے کسی نے بتا دیا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ. فقال الیست نفسا، یہودی تو تھا، کیا انسان بھی نہیں تھا؟ کوئی ہو، کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، مگر انسان کی جان کی یہ حرمت ہے. یہ تعلیم دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو، اور یہ ہے آقا علیہ السلام کی سیرت، یہ آقا علیہ السلام کا دین. آپ نے خود ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، کہ کئی مرتبہ میرا دل چاہتا ہے کہ نماز میں لمبی قرات کروں، اللہ کے حضور کھڑا ہوں، قرات کروں، قرآن مجید زیادہ پڑھوں. پڑھنا چاہتا ہوں، اچانک پیچھے سے مسجد میں کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ. میں بچے کی رونے کی آواز سنتے ہی اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، اپنی خواہش کو چھوڑ دیتا ہوں، لمبی قرات کرنا چھوڑ دیتا ہوں، مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے خیال آتا ہے کہ بچے کی رونے کی وجہ سے ماں پر بڑی تکلیف گزر رہی ہوگی. تو نہ بچے کا رونا گوارا کرتا ہوں اور نہ اس کی وجہ سے پیچھے نماز پڑھنے والی اس کی ماں کی جو تکلیف کی شدت گوارا کرتا ہوں، نماز مختصر کر دیتا ہوں. آپ دیکھیے ایسی صورت میں ہم تو وظائف بھی نہیں چھوڑتے جو نفلی وظائف ہیں. دوسرے کو ہوتی رہے تکلیف، کوئی روتا رہے، پریشان ہوتا رہے، ہم نفلی وظائف نہیں چھوڑتے.
نفلی وظائف سے زیادہ بڑا وظیفہ ہے دوسرے کے جذبات کا احساس کرنا، دوسرے کی تکلیف کا احساس کرنا، روتے ہوئے بچے کے رونے کا احساس کرنا، اس کی ماں پر کیا بیت رہا ہے ان کے جذبات کا احساس کرنا. یہ 1000 نفلی وظیفوں سے اعلیٰ وظیفہ ہے. یہ برتاؤ کا وظیفہ ہے، یہ اخلاق کا وظیفہ ہے، یہ سیرت طیبہ کا وظیفہ ہے، وہ کلمات کا وظیفہ ہے، الفاظ کے وظیفے ہیں، یہ عمل کا وظیفہ ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود موجود تھا ایک نماز میں، فجر کی نماز تھی، پیچھے ایک بچے کے رونے کی آواز آ گئی، فخفف الصلاۃ، آقا علیہ السلام نماز کو مختصر کر دیا. ہر روز جتنی قرات کرنے کا معمول تھا وہ کم کر دی. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آج آپ نے نماز بڑی مختصر کر دی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا، انی سمعت بکاء صبی فخشیت ان تفتتن امہ. میں نماز تو بڑے ذوق میں پڑھ رہا تھا مگر ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں نے فیل کیا اس کی ماں آزمائش میں مبتلا ہے. ادھر میرے پیچھے نماز میں کھڑی ہے، ادھر چھوٹا بچہ رو رہا ہے، اس کی ماں پھنس گئی ہے آزمائش میں. میں نہیں چاہتا تھا کہ آزمائش میں رہے، میں نے اپنی نماز مختصر کر دی تاکہ ماں مشکل سے نجات پائے اور بچے کو ماں مل جائے. یہ ایک اینگل ہے، سوچ کا ہے، یعنی سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے دین اور مذہب کو اور سیرت کو اخلاق، روز مرہ کے احساسات، جذبات اور برتاؤ سے بالکل جدا کر دیا ہے، مراسم اور مناسک کا دین بنا دیا ہے.